نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین۔ صدقتا یا رب العالمین۔ محبت کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار ترنم کے ساتھ قرآن کی محبت میں ڈوب کر سارے پڑھ دیجیے۔ یہ دو چار جو لمحات ہیں آپ کے ضیاء، میٹھی آواز چل رہی ہے معطر، اور بڑی ہم پیک کے اوپر ہل ایریا میں یہاں قرآن کی عظمت کے لیے کھڑے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ محبت سے بولیے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب علماء کے بھی ہاتھ فضا میں بلند ہوں، آپ کے ہاتھ بھی فضا میں بلند ہوں، اور بلند ہاتھوں کے ساتھ پڑھیے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے۔ سلطان بدلتے دیکھے ہیں، سلطان بدلتی دیکھی ہے، سلطان بدلتے دیکھے ہیں، سلطان بدلتی دیکھی ہے۔ ایک سلطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھی احتجاج کریں گے، دوسرے حکمران بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں جمعہ کو ہم بھی احتجاج کریں گے۔ میں کیا حکمرانہ دا کام نہیں احتجاج کرنا، احتجاج ماڑیاں بندیاں دا کام ہوندا ہے، حکمرانہ دا کام ہوندا ہے فیصلے کرنا۔ سلطان بدلتے دیکھے ہیں، سلطان بدلتی دیکھی ہے، اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا۔ بڑھئے بڑھئے اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ یہ کیا جناب بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے آپ بھی آگئے اور آپ نے بھی کہہ دیا کہ جمعہ کو ہم بھی احتجاج کریں گے، لو عوام بھی احتجاج کرو، ہم بھی احتجاج کریں گے۔ احتجاج کبھی آپ نے دیکھا امریکہ نے کیا ہو، احتجاج کبھی آپ نے دیکھا اقوام متحدہ نے کیا ہو؟ کیا ضرورت پڑی؟ طاقتور لوگ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ احتجاج نہیں کرتے، کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ چوکوں میں آ کر کہتے ہیں عظمت قرآن کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ عظمت قرآن کے باسواں ہے، عظمت قرآن کے قرآن کی گستاخی نامنظور گستاخی۔ یہ جناب والا تمام کے تمام مسلمان یہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے جی فلاں پارٹی والے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے کہ سویڈن کے سفیر کو برطرف کرو؟ میں آخیا تسی مویو، فلاں پارٹی والے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے؟ یہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اصل میں جنگ کو سمجھیے نا۔ اقبال نے کہا تھا اسلام کو ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا یہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اتارا۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا پچھلے دنوں کے اندر ویسٹ کے اندر ایک مقابلہ ہوا ہے، سیکس مقابلہ ہوا ہے۔ یہ چوک کے اندر میں آپ کو اویئرنس دلا رہا ہوں کہ قوتیں کھڑی ہو گئی ہیں جو انسان کو بے لباس کرنا چاہتی ہیں، انسان کو بے لباس کر کے مرد اور عورت کو تہذیب کا ننگ بنا کر، آر بنا کر، شرم کا باعث بنا کر، بے لباس کر کے معاشرے میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پر سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ طاغوتی قوتوں، مغربی قوتوں کے آگے، اس تحریک کے آگے رکاوٹ کون ہے؟ رکاوٹ قرآن ہے جو کہتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ رب قرآن میں فرماتا ہے بنی آدم تمہیں شیطان کہیں بہکانا دے، زمانہ کیسا بھی آ جائے، شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں بے لباس کر دے۔ مغرب کی بے لباسی کی تحریکوں کے سامنے اگر ڈٹ کے کھڑا ہے تو قرآن کھڑا ہے۔ روح و بدن کے اس مارکا کے اندر، روح و بدن کے اس مارکا کے اندر اگر جنت کی راہیں سدھارنے کے لیے کوئی رب نے انسائکلوپیڈیا دیا ہے، کوئی انقلاب کی کتاب عطا فرمائی ہے، بندہ مومن صرف قرآن عطا فرمائی ہے۔ کبھی تو نے
سوچا ہر نبی کے غلام گزرے ہیں، ہر کتاب کے پڑھنے والے گزرے ہیں، ہر گھر کے پھیرے مارنے والے گزرے ہیں، ہر اونچے نیچے ورزش کرنے والے گزرے ہیں، لیکن رب کی بندگی میں جب اونچے نیچے ہو جاؤ تو بندہ نمازی بن جاتا ہے، رب کے گھر کے پھیرے مارو بندہ حاجی بن جاتا ہے، رب کے قرآن کی تلاوت کرو بندہ قاری بن جاتا ہے۔ لیکن ایک جملہ علماء کی موجودگی میں یہاں جناب ایک بات کہی جاتی ہے کہ کعبے کی بڑی فضیلت ہے، کعبے کے کعبے محمد عربی کی کیا فضیلت ہے؟ میں نے کہا نہ یہ جملہ کہو، کعبے کے پھیرے مارنے والا حاجی بنتا ہے لیکن کعبے والے کی زیارت کرنے والا ایمان کے ساتھ نبی کا صحابی بن جاتا ہے۔ اس لیے اس چوک کے اندر ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، آج بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ لعنتیں بھیجنے کے ساتھ کبھی بھی آپ کا احتجاج ریکارڈ نہیں ہوگا۔ آپ کا احتجاج جب ریکارڈ ہوگا جب آپ اپنا بچہ قرآن کے لیے وقف کریں گے۔ آپ کا احتجاج تب ریکارڈ ہوگا کہ جب آپ صبح صبح قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، جب قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، یہ قرآن ہے جس کی عظمت کی وجہ سے قوموں نے عزتیں پائی ہیں۔ یہ دنیا دار لوگ کیا جانے، عمر بن عاص آئے سیدنا فاروق اعظم کے استقبال کے لیے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا سرکار فلاں بندے کو، ہے تو حبشی۔ فرمایا اوے حبشی نو نہ مقرر کر کے آگے، اوے حبشی کالے رنگ کا، اوے چھوٹی ذات والا، اوے نیچ قوم، اس کو اپنا سبسٹیچیوٹ مقرر کیا، قائم مقام مقرر کیا، تم نائب مقرر کر کے مسلمانوں کی زمام اسے تھام کے آ گئے ہو، مسلمانوں کی حکومت اس کے حوالے کر کے میرا استقبال کرنے آئے ہو۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا امیر المومنین ہے تو حبشی لیکن پورے شہر میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے۔ حبشی ہے تو حبشی لیکن قرآن کا عالم ہے، قرآن کا سب سے پیارا قاری ہے۔ جس طرح حضرت صاحب یہ ایک جملہ کہہ رہے تھے علماء دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے، یہ خود آئے ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے کہا طالبان کی حکومت ہے، پھٹے جوتوں والا آرمی چیف ہے، پھٹے جوتوں میں آرمی چیف ہے۔ اس طرح کر کے منڈے دے اتے مولویاں پرنا سٹیا ہویا، لیکن امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس لیے بات کرتا ہے؟ قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ گرامیہ مرتبہ احباب، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں۔ مختصر کال جمعہ والے دن بھی آپ نے دیکھا کہ 8 جماعتیں مل کر اتنے بندے نہ اکٹھے کر سکی جتنے یا رسول اللہ والے اکٹھے ہو گئے۔ الحمدللہ آئے حاضریاں لگا کے چلے گئے، اس لیے کہ ماٹو کو اور تھا، مقصد کو اور تھا۔ یہ جو علماء آئے ہیں، ناموس رسالت کی باری ہو میدان میں آئے تو علماء، قرآن کی عظمت کی باری ہو میدان میں آئے تو علماء، جیلیں بھرنی ہو میدان میں آئے تو علماء، ہتکڑیاں چوم کے جیل کو گلے لگانے والے ہو میدان میں آئے تو علماء، ناموس رسالت پر جان دینی ہو علماء لے کر ایک جملہ سننا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ناموس قرآن کے اوپر ہم فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ نعرہ لگائے گا اسیب بھائی، لگائے گا تحصیل، لگائے گا فردوس، لگائے گا یہ نعرہ امتیاز صاحب لگائیں گے، لیکن کیا سبب ہے کہ یہ نعرہ ہمارے حکمرانوں کے لبوں پر کیوں نہیں ہے؟ کیا سبب ہے یہ نعرہ ہمارے حکمرانوں کے لبوں پر کیوں نہیں ہے؟ مجھے ایک بات کا جواب دو۔ آپ کہتے ہیں انقلاب چاہیے، انقلاب چاہیے اور اعتراض ہوتا ہے، تو جناب والا این مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ سنو، مسلمانوں کی ملت میں آج بھی غازی علم دین پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی غازی مرید حسین پیدا ہو رہے ہیں، لیکن حکمرانوں میں، انگریزوں کے غلاموں میں، انگریزوں کے اٹاؤٹ میں ان کے اندر کوئی صلاح الدین نہیں پیدا ہو رہا نا، ان میں محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو رہا، ان کے اندر کوئی جرت والا سلطان محمود غزنوی نہیں پیدا ہو رہا۔ اور جو قاری عتیق صاحب کہہ رہے تھے، میں نے تفسیر روح البیان میں پڑھا، تفسیر روح البیان میں پڑھا کہ قاضی حضرت جناب والا قاضی صاحب بڑی خوبصورت بات جو انہوں نے کی سلطان محمود غزنوی کی، تو تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ
جس کو پوری کی پوری عثمانیہ کی سلطنت بنی، سلطان غازی عثمان، آپ فرماتے ہیں رات کے وقت جا رہا تھا اور اس دور میں قرآن ادب کے لیے حمائل کر دیے جاتے تھے، اور گھوڑا لے کر گھوڑے کی زین کے اوپر اس حمائل قرآن کو رات بھر چومتا رہا، رات بھر اس کا ادب کرتا رہا، چومتا رہا، گھوڑے کی زین سے اترا نہیں غازی عثمان۔ اللہ نے 700 سال اس کی ذریت کے اندر حکومت عطا فرمائی، یہ حکومت صرف قرآن کے ادب کی وجہ سے عطا فرمائی۔ تم کہتے ہو عوام ریلیاں نکالے، تم کہتے ہو عوام مرے، عوام جا کر جہاد کرے، ہم تو سفیر بھی برطرف نہ کرے، ہم نے تو سرسڑیاں بنا کر رکھے ہوئے ہیں ایٹم بم۔ میں نے کہا کس کام کے؟ نہ ناموس رسالت پر کام آئے، نہ ناموس قرآن پر کام آئے، لیکن ہم ان پہاڑوں کی دھرتیوں کے وارث یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کی عظمت پر ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا مال بھی اور ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ میں بارے دیگر علماء کرام جتنے بھی تشریف لائے